حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، جب سے آپ نے منکر نکیر کی ہیبت ناک آواز اور قبر کے بھینچنے کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی اور دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی، منکر نکیر کی آواز مؤمنین کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں بھلی اور اچھی معلوم ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ بے شک فرشتوں کی آواز میں بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک ہے، اس کی آواز کوئی سن نہیں سکتا۔ فرشتوں کی آواز سننے سے دل کے اندر دہشت پیدا ہو جاتی ہے، مگر ان کی آواز ایمان والوں کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی ہوگی اور ایسی معلوم ہوگی جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ فرشتوں سے بات کرنا چاہے گا، فرشتے اس سے بات کرنا چاہیں گے، وہ بہترین سریلی آواز ہوگی کہ ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیں گے۔ بے شک ان کی آواز کے اندر گرج ہے، بے شک منکر نکیر کی آواز کے اندر کڑکا ہے، بے شک ان کی آواز بجلی کی مانند ہے، مگر ایک ایمان والے کے لیے تو یہ بہت سریلی ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ قبر سب کو دباتی ہے، لیکن مومن کو قبر کا دبانا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی شفقت والی ماں، محبت والی ماں، ممتا والی ماں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے اور بیٹے کو اس سے آرام اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو سزا دینا نہیں کہتا، اس کو سزا دینا نہیں کہتا اور اس کو نفرت نہیں کہتا۔ جب بیٹے کو راحت محسوس ہوتی ہے اور ماں کو بھی پیار اور شفقت کی بنیاد پر راحت محسوس ہوتی ہے، یہی حال قبر کا ہے۔ دباتی ہے وہ ایمان والے کو، لیکن گود میں لینا چاہتی ہے، پیار اور محبت کے ساتھ وہ اپنے آغوش میں چمٹانا چاہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ بنت صدیق، یاد رکھ اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ وہ قبر میں اس طرح بھینچے جائیں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے، اور انڈے پر پتھر کا رکھ جانا، پتھر کے سامنے انڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہلکی سی پتھری لگ جائے تو سارا اندر ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے، یہی حال ان منافقین اور کافرین کا ہوگا، ان دجالوں کا ہوگا، ان کاذبین اور جھوٹوں کا ہوگا جو دنیا کے اندر بڑی اکڑ کے زندگی گزارتے تھے اور جہاں چلے گئے ان کا کام بن گیا، لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد ان کی ساری اکڑ نکل جائے گی، ان کا سارا بھرم اور غرور چکنا چور ہو جائے گا، اور صرف قبر کے ایک ہی دبانے میں ان کا سارا کام تمام ہو جائے گا۔ جیسے کہ انڈے پر پتھر رکھا جائے تو انڈے کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ دولت کے پیچھے دوڑ لگانے والے انسانوں، روزی کو اپنی محنت سمجھنے والے انسانوں، اپنے اعمال کو اچھا کرو۔ جیسے اعمال آسمان پہ چڑھیں گے، مالک کائنات کے سامنے جیسے اعمال جائیں گے، اسی طریقے سے روزی کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ روزی کا فیصلہ کرنے والا تو رب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ مومن مرتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ اور اعمال کے دروازے تو اس لیے بند ہو جاتے ہیں کہ بعد مرنے کے کوئی عمل باہر نہیں چڑھ سکتا، کوئی عمل اوپر نہیں جا سکتا، کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، کوئی اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ سانس چلنے تک نیک عمل کرنے کے لیے گولڈن چانس ہے، سانس نکلنے کے بعد کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اور روزی کا دروازہ اس لیے بند ہوتا ہے کہ جو انسان اعمال کرتا تھا تو اس حساب سے روزی اترتی تھی، جب وہ انسان ہی نہ رہا، جب اعمال ہی چڑھنا بند ہو گئے تو پھر وہاں سے روزی بھی اترنا بند ہو گئی۔ جب روزی کا چارج جانا بند ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے رزق کا دروازہ بھی بند کر دیا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یاد رکھو جب بندہ مومن مرتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو اے کاش کہ اس انسان کا دفینہ میرے حصے کے اندر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں مسلمانوں کہ جب مومن بندہ مرتا ہے تو اس کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حضرت عطاء الخراسانی فرماتے ہیں کہ جب بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور راز و نیاز کی بات کرتا ہے، مالک کائنات کو فریاد کرتا ہے، تو وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے کر یہ کہے گا، اے رب، اس نے میری پشت پر کھڑے ہو کر تیری عبادت کی اور مجھے یاد کیا جبکہ دنیا کے انسان اپنی واہی اور تباہی کے اندر ملوث تھے، یہ سجدے میں تھا، جبکہ لوگ اپنی کے اندر لگے ہوئے تھے، یہ رکوع میں تھا، جبکہ لوگ میری پشت پر ناچ رہے تھے اور گا رہے تھے، اور تو یہ اے اللہ تیری یاد کے اندر مگن تھا۔ فرماتے ہیں حدیث کے اندر ہے کہ اس کے مرنے کے دن وہ زمین روئے گی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی بھی دے گی، اور جس دن اس بندہ مومن کی وفات ہوگی، موت ہوگی، اس زمین کا وہ حصہ روئے گا۔ یہ ساری نعمتیں کس کو مل رہی ہیں؟ اے ایمان والو، یہ ساری نعمتیں ہیں ایک ایمان والے کے لیے۔ زمین کبھی اس کے بدن کو سہلاتی ہے، قبر کبھی اس کے بدن کو دباتی ہے تاکہ اس کی تھکان رفع ہو جائے اور اس کی تھکان دور ہو جائے، جیسے کہ ایک ماں، جیسے کہ اولاد اپنے والدین کے بدن کو دباتی ہے، ٹھیک یہی حال ہے قبر کا کہ وہ ایک ایمان والے سے حد درجے محبت کرتی ہے۔ کیا کہنے منکر اور نکیر، جن کی آواز کو سن کر لوگوں کے دل اور جگر پھٹ جاتے ہوں اور لوگ ان سے بات نہ کر سکتے ہوں، جن کی آواز میں بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک ہے، لیکن ایک ایمان والے کے لیے وہ انتہائی سریلی، رس گھولتی ہوئی ایسی آواز ہے کہ بہترین سریلی آواز اس کے کانوں میں بن کر جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ سارا اعزاز و اکرام ایک ایمان والے کا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ اس نے من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاری ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کی تعلیمات کو تعلیمات سمجھا، صرف اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کو جانتا اور مانتا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو تج دیا، صرف اس لیے کہ یہ جانتا تھا کہ دنیا تو آنی جانی اور فانی ہے، ایک وقتی سودا اور عارضی ہے، ایک دن تو دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، کائنات کا کوئی انسان تو مجھے جگا نہ سکے گا، اور پھر دنیا کے اندر کوئی مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، لہذا مجھے اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، کیونکہ مجھے اکیلے اپنی قبر کے اندر سونا ہے۔ یہ ہے دنیا کے انسان جو اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرتے ہیں اور آخرت کے لیے تمام کے تمام اعمال کرتے ہیں۔ ان ایمان والوں کا کیا کہنا؟ قبر ان کے لیے استقبال کرتی ہے، زمین کے حصے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر دفن ہو جائے، زمین اس کے مرنے پر روتی ہے، قیامت کے دن زمین اس کے نیک اور پارسا ہونے کی گواہی دے گی، اور تمام کی تمام چیزیں گواہی دیں گی، اور کتنے گواہان چاہیے اسے نیک بتانے کے لیے۔ زمین الگ گواہی دیتی ہے، قبرستان الگ گواہی دیتا ہے، زمین الگ روتی ہے، اور زمین کے دوسرے حصے الگ گواہی دیتے ہیں، ایک انسان کی بخشش کے لیے، ایک انسان کی مغفرت کے لیے، ایک انسان کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، اتنی گواہیاں کافی ہیں، جس کے اتنے گواہ ہوں، جس کے اتنے وکیل ہوں، جس کے اتنے چشمدید گواہ ہوں، اس آدمی کو کامیاب ہونے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری تو بہرحال دنیا کے اندر ہی کرنی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔